نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عورت پر جب کوئی ہاتھ لگاتا ہے تو وہ ہاتھ نہیں روکتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، طلقھا، اس کو طلاق دے دے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی احبھا، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں فرحان رفیق قادری۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ عشق، محبت، پیار، محبت کہتے ہیں کسی کو دل سے چاہنا، اور جب یہ اپنی انتہا تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو عشق کہتے ہیں۔ اب یہ دو طرح کا ہوتا ہے، خالق سے یا مخلوق سے۔ خالق سے جب ہو عشق حقیقی کے معنی میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے ہو تو بھی وہ عشق حقیقی کے معنی میں چلا جاتا ہے، اور مخلوق سے ہوتا ہے جس طرح کہ صنف مخالف سے انسان کو عشق ہو جائے، محبت انتہا درجے کی ہو جائے۔ ہمارے یہاں اس چیز کو دو نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ ینگسٹر یعنی نوجوانوں کی طرف نگاہ سے ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک بڑی اچھی اور بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے۔ جب ہم اس کو والدین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو یہ انتہائی بری اور بد ایک چیز شمار کی جاتی ہے۔ حقیقت میں یہ کیا ہے؟ دو واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضور نبی کریم علیہ السلام کے چچا کے بیٹے، امت کے مفسر اعظم، میدان عرفات میں آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا جو انتہائی لاغر تھا، کمزور تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ بھئی یہ اتنا کمزور کیوں ہے؟ اس کی یہ حالت کیوں ہے؟ یہ اتنا ماڑا کیوں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عشق نے اس کو ایسا کر دیا ہے، یعنی عشق کی بیماری نے ایسا کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے جھڑکا نہیں، شرم نہیں آتی، یہ نہیں ہوتا فلاں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد سے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے عشق کی بیماری سے محفوظ رکھ۔ یعنی یہ ایسی سخت بیماری ہے کہ جس بندے کو لگ جاتی ہے پھر اس کا جو ہے وہ معاملات عجیب و غریب ہو جاتے ہیں۔ کبریٰ قاری لقمان شاہد صاحب، جو ایک ماہر نفسیات بھی کہہ لیجئے، عالم بھی ماشاءاللہ سے ہیں، عالم دین اور عامل بھی ہیں، لوگوں کا روحانی علاج کرتے ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے کچھ مضامین ڈالے تھے۔ اس میں ایک واقعہ انہوں نے لکھا، فرماتے ہیں میرے پاس ایک نوجوان لڑکی کو لایا گیا جو چیخ و پکار کر رہی تھی۔ کہتے ہیں میں نے اس پر حاضری ڈالی کہ پتہ کروایا جائے اس کو جنات ہیں یا اس کو کوئی اور پرابلم ہے، جادو ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسے حاضری ڈالی تو مجھے سمجھ آ گیا کہ نہ اس پر کوئی جادو کا اثر ہے نہ جنات ہیں۔ والدین کو بٹھا لیا، بٹھا کے سارے معاملات کے بتایا کہ اس لڑکی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی والدین نے زبردستی شادی کی ہوئی تھی، جہاں وہ کرنا چاہتی تھی وہاں نہیں کی تھی۔ وہاں پر سمجھایا کہ ہم زندگی میں ساری خواہشات کا خیال رکھتے ہیں، لیکن جب شادی کی باری آتی ہے تو ہم برادری کو دیکھتے ہیں، ہم دیگر کو دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ جس نے ساری زندگی گزارنی ہے اس کا کیا بنے گا، اس کی کیا سچویشن ہوگی۔ اس بچے کی جو حالت ہے یہ اس وجہ سے ہے۔ یہ ایک واقعہ نہیں، یہ بے شمار آپ کے ہاں دیکھتے رہتے ہوں گے، کسی نے خودکشی کر لی، کسی نے یہ دیگر معاملات کر لیے۔ اب اسلام اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ جو ویڈیو بنانے کا جو میرا مقصد، کیوں میں نے ویڈیو بنائی، ایک روایت، ایک واقعہ فتاوی رضویہ شریف میں میں نے اس کو پڑھا۔ پھر اس کے بعد 2-3 دن پہلے امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب العالی المصنوعہ کا مطالعہ کافی عرصے سے میں کر رہا ہوں، تھوڑی تھوڑی پڑھتا، اس میں یہ واقعہ جب آیا تو ایک بڑا ہی نفسیاتی پوائنٹ اس کے اندر ذکر تھا۔ ہمارے بزرگان دین کے جب یہ واقعات دیکھے، عبداللہ بن عباس نے یہ فرمایا، ایک اور روایت میں بیان کروں گا، ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان امراتی لا تدفع ید لامس، میری عورت کسی بھی ہاتھ لگانے والے کا ہاتھ نہیں روکتی۔ کوئی اس کو ٹچ کر لے، چھو لے، یا کوئی مباشرت کرنا چاہے یا کوئی اور معاملہ، کچھ بھی اس سے معنی مراد لیا جا سکتا ہے، روکتی نہیں ہے کسی کا ہاتھ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ متعدد مقامات پر اس روایت کو نقل کیا۔ ایک معنی منیر العین کے اندر 5ویں جلد کے اندر آپ نے بیان کیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بندہ پیسے مانگتا ہے تو وہ پیسے دے دیتی ہے، جا خرچ ہے، یہ مراد ہے۔ لیکن 13ویں جلد کے اندر آپ نے اس کو ظاہر پر رکھا اور فقہ کا ایک مسئلہ بیان کیا کہ عورت فاجرہ تھی، بری تھی۔ نبی کریم علیہ السلام سے اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عورت پر جب کوئی ہاتھ لگاتا ہے تو وہ ہاتھ نہیں روکتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، طلقھا، اس کو طلاق دے دے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی احبھا، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جملے پر غور کریں۔ فقہ کا تو یہ پتہ چل گیا کہ عورت فاجرہ ہو، فاسقہ ہو تو مرد پر طلاق دینا واجب نہیں ہے۔ ذرا سی بات ہوتی ہے،
خاندان والے بعض اوقات مجبور کر لیتے ہیں، وٹے سٹے کا معاملہ ہو، جی بیوی کو طلاق دے دو، یہ کر دو وہ کر دو، ذرا سی اس نے بات کی اس کو گھر سے بھگا دیا۔ اگر عورت کو غلطی کر بھی بیٹھے تو اسلامی اصول یہ ہے کہ اس سے بستر جدا کر لو، اس کو مار لو، تھوڑا سا کمر پہ مار لو، بستر جدا کر لو اور اس کے ساتھ اس کو الگ کمرے میں رکھ دو، یہ حکم ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اگر کوئی وہ غلطی کر دی تو اب اس کو گھر سے ہی نکالنا، طلاق دینا ہے۔ اب اس نے جب عرض کی یا رسول اللہ میں تو محبت کرتا ہوں اس سے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاستمتع بها، پھر اس سے نفع حاصل کرو۔ ذرا غور کرے روایت میں، مرد انتہائی غیرت مند ہوتا ہے، غیرت کے مقابلے میں وہ اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتا، لیکن یہاں جب اس بندے نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو اس سے محبت کرتا ہوں، ماہرین نفسیات اگر اس حدیث میں غور کرے تو نفسیات کا بہت بڑا اصول مل جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر محبت کرتے ہو تو پھر نہیں چھوڑو، پھر نفع حاصل کرو اس سے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ محبت کرتا ہے اب طلاق دے دے گا تو پھر اسے ساری زندگی سکون کوئی نہیں ملنا، پھر اس کو یہی خیال آتا رہے گا میں تو اس سے محبت کرتا ہوں، میں تو اس سے پیار کرتا ہوں۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لم نرا للمتحابین مثل النکاح، لم یورا کے ساتھ بھی آتا ہے، ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح جیسی چیز نہیں دیکھی، یعنی ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ نکاح کر لیں۔ ہمارے معاشرے میں محبت، پیار، عشق کو بڑا ہی نیگیٹو طریقے سے دیکھا جاتا ہے، جب وہ غیر شرعی ہوگی تو وہ نیگیٹو ہی ہے، لیکن اس کا پازیٹیو طریقہ کار اسلام بیان کرتا ہے کہ ان کا نکاح کر دیا جائے۔ 10% 20% بھی کمپرومائز ہو سکتا ہو فیملیز کے درمیان تو ہو جانا چاہیے۔ کیوں؟ اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہاں لوگ بچے خودکشیاں کر لیں گے جیسا کہ ہوتا ہے، آپ کی مرضی سے اگر ہو جائے گا تو وہ کیا کریں گے؟ ایسے واقعات خود لوگوں نے سنے، آپ کے سامنے بھی آئیں، 10 15 سال لوگ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاتے زبردستی کی شادی میں، کس کا نقصان ہوا؟ ایسے بندوں کو میں جانتا ہوں جو 40-50 سال کے ہو گئے ہیں، اولادیں جوان ہو گئی ہیں، لیکن اس وقت کی ہوئی شادی کا ابھی تک خمیانہ بھگت رہے ہوتے ہیں۔ تو جب کسی کی محبت یا پیار اس حد تک پہنچا ہو نا تو اس میں والدین کو بھی لچک دکھانی چاہیے، کر دینا چاہیے، جبکہ وہ زیادہ آڈ نہ ہو۔ میں یہ نہیں کہتا بالکل اجازت دے رہا ہوں، زیادہ آڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی زیادہ ہی خراب ہیں، کوئی معاشرے کے بدکار یا بدکارہ ہیں، انتہائی آوارہ قسم کے لوگ ہیں، تو اس صورت میں پھر اس کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر ہوگا کیا؟ پھر زندگی برباد ہو جاتی ہے لوگوں کی۔ یہ ایسی بیماری ہے جسے بزرگوں نے بھی پناہ مانگی۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی ہو گیا تھا، اللہ کے ولی تھے، اور آپ نے جو کیا پھر وہ زلف و زنجیر مع لالہ زار میں واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال اگر کسی کو محبت ہو جائے، پیار ہو جائے، تو اسلامی نقطہ نظر یہی ہے کہ ان کا آپس میں ملاپ کرا دینا چاہیے۔ اگر نہیں کروائیں گے تو نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔